تصور کرتے ہیں. آپ کی بیوی ہے اور اگر اس کا کوئی تہوار آتا ہے تو کیا آپ اس مبارکباد نہیں دیں گے؟ تو بالکل نہیں دیں گے. اتنا تمہارا گھنونا عقیدہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے لیے ایک اولاد کا تم جو ہے وہ دعویٰ کرو. کرسمس تو بالکل کلیئر ہے. اس کے بارے میں کیا ذہن رکھنا چاہیے؟ اسے بالکل جس طرح آپ نے ذکر کیا کرسمس کے تعلق سے، تو واقعی بہت زیادہ ہمارے یہاں منایا جا رہا ہے اور بڑا اس کو افسوس کے ساتھ پذیرائی دی جا رہی ہے. اور اب تو اسکولز وغیرہ، کالجز، یونیورسٹیز میں بہت زیادہ عام ہے، طلباء میں منایا جا رہا ہے. تو ہر مسلمان یا جو بھی ہمیں اس وقت سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ خود سے تھوڑی سی بھی ریسرچ چاہے تو کر سکتا ہے. کرسٹ جو ہے ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ نام ابھی بھی استعمال کرتے ہیں لوگ اس کو، اور مس جو ہے یہ اسی میننگ کو یعنی پیدائش. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اصل میں یہ کرسمس کا ایک جو ہے وہ سادہ سا مطلب ہے، اور تمام ڈکشنریز کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے. اب یہ دن منا رہے ہیں جس تاریخ کو، اس تاریخ کو پیدائش کے قائل ہیں بعد والے کرسچنز، اور کرسچنز جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا تصور کرتے ہیں. ان کی نظر میں آج کے دن اس کی پیدائش ہوئی تھی جس نے قربانی دے کر ان سب کی طرف سے ان سب کو جنت دے دی. یعنی وہ جو شرکی عقیدہ ہے جو اصل جس کی بنیاد پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کو کافر قرار دیا، شرک قرار دیا، اندعوا الرحمن ولدا. پھر یہ تہوار اسی سے تعلق رکھتا ہے، اسی کا اظہار ہے ایک لحاظ سے، اسی کا اظہار ہے، اسی عقیدے کا اظہار اور ہے. سوچیں شیخ کہ کتنا غلط عقیدہ ہے کہ ایک شخصیت دنیا میں آئی، جس طرح شیخ صاحب نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں دین سے ہم جواب دیتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں انسان پیدا ہوا اور جناب فلاں ایک شخص نے آپ کے پیدا ہونے سے کئی ہزار سال پہلے ایک ایسی قربانی دے دی کہ اس کی وجہ سے آپ جو کچھ کرتے رہو زندگی کے اندر نا بخشائے ہو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنت تمہاری ہے. کیوں؟ کیونکہ آج سے 2000 سال قبل جو ہے وہ فلاں شخص جو ہے تمہارے لیے قربانی دے گیا تھا. اب یہاں لاجک کہاں گئی؟ لاجک کہاں گئی؟ اور سوچیں شیخ آج کے دن جو ہم لوگ میری کرسمس کسی کو کہہ رہے ہیں اور ہیپی کرسمس ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں، گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کرسچن کو کہ بھائی مبارک ہو اس شخص کی ولادت جسے تم خدا کہتے ہو. بہت سارے مسلمان ہیں امریکہ یورپ میں رہتے ہیں، اس طرح کے ممالک میں جہاں پہ عیسائیوں کی اکثریت ہے، ملکی ان کے حکومت ان کی ہے، اور وہ ان کے پڑوسی ہیں، رشتہ دار کہہ لیں یا دوست احباب کولیگز ہیں، ساتھ کام کرتے ہیں، بڑے اچھے اخلاق والے ہیں. وہ آپ کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں، آپ کو عید پہ کسی تحفہ تحائف، کیک وغیرہ. تو اگر آپ ان کے ساتھ اگر یہ تبادلہ کر لیں اس محبت کا اور اگر آپ ان کو مبارکباد دے دیتے ہیں کرسمس کی، تو اس میں کیا حرج ہے؟ بالکل شیخ آپ نے صحیح کہا. تو ہم اس کا جواب وہی دیں گے اس طرح شروع ہم نے کہا کہ مسلم آئیڈینٹی، مسلمان کا تشخص اور مسلمان کا اپنے دین کی طرف دیکھنا کہ میرا دین یہاں پہ مجھے کیا تعلیمات دے رہا ہے. دیکھیں اسلام سچا دین ہے، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے یہاں جو دین ہے وہ اسلامی ہے. باقی جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں ہم یقیناً ان کا ایک احترام بھی کرتے ہیں، جو پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ اچھے انداز سے رہتے بھی ہیں. لیکن یہاں فرق کرنا پڑے گا شیخ ان کے دین اور ان کے انسان ہونے کے ناطے کوئی خوشی کے اندر. تو یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ جو کولیگ جس طرح ذکر کیا کل کو اس کی ترقی ہوتی ہے، اس کی پروموشن ہوتی ہے، اس نے محنت کری، اس کی شادی ہوتی ہے یا اس کے کوئی گھر میں بیمار ہوتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے، اس کو خوشی کی مبارکباد بھی دیں گے. بلکہ علماء نے کہا کہ اگر کوئی بہت بڑی منکرات نہیں ہیں ان کی شادی وغیرہ کے موقع پر تو اس میں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں. لیکن وہ دین جو کہ اسلام کے مقابل ایک باطل دین ہے، اس کی وہ اگر خوشی منا رہا ہے تو یہاں پر اسلام کا مسلمان جو ہے، جو صحیح عمل کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی اس کو اس کی مبارکباد نہیں دے سکتا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عقیدے کے اوپر ایک بڑی زد ہے. بالکل سارا یہ ہے نا شیخ، ہمیں اپنے اسلام کا، اپنے مذہب کا، اپنے دین کا اتنی نالج مطالعہ نہیں ہے. آپ نے جیسے ذکر کیا ہے اس پہ مبارکباد وغیرہ دینا، اشکالات وغیرہ پیش کرنے والے پیش کر دیتے ہیں کہ جی وہ اہل کتاب سے شادی کی، کتابیہ سے شادی کی، یہودیہ یا نصرانی عورت سے، وہ شرائط جو سورہ مائدہ میں مذکور ہیں ان کے ساتھ اس کے ساتھ شادی کی اجازت ہے، تو اس سے محبت بھی ہوگی، مودت بھی ہوگی، کیونکہ یہ رشتہ ہی ایسا ہے، اس میں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ بغیر محبت اور مودت کے ساتھ رہا جائے. تو اب آپ ایک کافرہ سے، ایک مشرکہ سے محبت کر رہے ہیں، آپ کی بیوی ہے، اور اگر اس کا کوئی تہوار آتا ہے تو کیا آپ اس مبارکباد نہیں دیں گے؟ تو بالکل نہیں دیں گے، کیونکہ اسلام پہلے اسی آیت میں، جس آیت میں یہ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورا، اسی آیت میں کہ یہ جو اہل کتاب کی محصنات ہیں تمہارے لیے حلال ہیں نکاح کے لیے، اس میں آیت کا اینڈ ہے ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ. یہ بڑا خطرناک آپ قدم اٹھا رہے ہیں.
اگر اس میں آپ کے ایمان کا سودا ہو گیا، آپ نے کفر اختیار کر لیا، تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے بحیثیت شوہر کے. یہ میلان ہوگا آپ کے آگے آنے والی نسلوں کی. ایمان کا سوال ہے، وہ تربیت اس ماں نے کرنی ہے، تو بڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیے گا. آپ شادی کر رہے ہیں ان شرائط کے ساتھ ہے، لیکن اس میں کہیں کسی لمحے کسی موڑ پر ایمان کا سودا نہ ہو. اس لیے انسان کو پہلے اپنے ایمان کو، اسلام کو اچھی طریقے سے جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کافروں سے بس ایک ہی حالت ہے اور وہ تلوار کی حالت ہے اور آپ نے لڑ مر کے رہنا ہے. اسلام نے یہ بھی نہیں کہا. اس میں سے ایک طرف دوسری طرح کا دیکھا ہے تو یہ معاملہ بھی ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، دوسری طرف لوگوں کی ناراضگی. اگر آپ ان کو ان کی عید پر، ان کے تہوار پر آپ مبارکباد نہیں دیتے یا ان کی مبارکباد قبول نہیں کرتے ہیں ان کے تہوار کے اوپر، ان سے گفٹ وغیرہ نہیں لیتے ہیں، اب آپ کس کو اختیار کریں گے؟ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، دوسری طرف لوگوں کو ناراض کر رہے ہیں. بالکل ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے لوگوں کو ناراض کر کے. آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر سکتے کہ جی لوگ اس سے خوش ہو جائیں، بھلے اللہ رب العالمین سے ناراض ہوتا رہے. اور کس قدر یہ گھناؤنا عقیدہ ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود سورہ مریم میں فرمایا کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، یہ پہاڑ پھٹ جائے، اتنا تمہارا گھناؤنا عقیدہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے لیے ایک اولاد کا تم جو ہے وہ دعویٰ کرو. اور اس کے اوپر بجائے اس کے کہ ان کو تنبیہ کرنا، نصیحت کرنا اور اس معاملے میں ان سے الگ ہو جانا، ہم اس عقیدے کی ان کو مبارکباد جا کے دیں، تو پھر اسلام کہاں گیا؟ صحابہ کے آثار جو ہیں شیخ، یہ جو شرکی آیات جو ہیں، جو یہ ریپیٹ ہونے والی بار بار مشرکین کے، جو جس کے پیچھے ان کا شرکیہ کانسیپٹ موجود ہے، کئی صحابہ کے آثار موجود ہیں. انہوں نے ان کی مبارکباد دینے سے بالکل منع فرمایا. شیخ الاسلام نے ذکر کیا. بالکل آپ نے ذکر کیا شیخ، بہت سے صحابہ کے اقوال ملتے ہیں، اور ابن قیم رحمہ اللہ نے شیخ یہ کرسمس کے بارے میں خاص طور پر ذکر کیا. یعنی احکام اہل ذمہ ان کی کتاب ہے، اس میں وہ نقل کیا کہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ان کی اعیاد دینیہ جو ہیں، جو کہ ان کی مذہبی تہوار ہیں، اس پر ان کو مبارکباد دینا یہ حرام ہے. اور انہوں نے اس کو بہت سارے جو ہمارے ہاں بہت بڑے گناہ سمجھے جاتے ہیں اس سے بھی سنگین گناہ قرار دیا.